بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 274 اور چوتھی قسط ہے، اور یہ کچھ بقیہ حصہ معارف و مسائل کا۔ ناظرین، پیج ہے 198، معارف القرآن، جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران نمبر 3، اور آیات نمبر ہے 145۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد 2، اور سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ دم زندگی، رم زندگی، غم زندگی، سم زندگی، غم رم نہ کر، سم غم نہ کھا، کہ یہی یہ شان قلندری۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فکر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے، کہ جہاں میں نان شریر پر ہے، مدار قوت حیدری۔ غزوہ احد کی عارضی شکست کے وقت جب کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو صحابہ کرام پر جو کچھ گزری اور گزرنی چاہیے تھی، اس کا ادنا سا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لیے آسان نہیں۔ اس کا اندازہ کچھ وہی لگا سکتا ہے جس کو صحابہ کرام کی جانثاری اور عشق رسول کا کچھ اندازہ ہو، جس کو یہ پوری طرح معلوم ہو کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضور اکرم کی محبت میں مال، اولاد اور اپنی جانیں اور سب کچھ گنوا دینے کو دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھی، اور عمل سے اس کا ثبوت دیا ہے۔ ان عشائق رسول، ان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی ہوگی، ان کے ہوش و حواس کا کیا عالم ہوگا، خصوصاً جب کہ میدان جنگ گرم ہے اور فتح کے بعد شکست کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ اس عالم میں وہ ہستی جو ساری کوششوں کا محور اور مرکز اور ساری امیدوں کا مظہر تھا، وہ بھی ان سے رخصت ہوتی ہے۔ اس کا طبعی نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کی ایک بھاری جماعت سراسیمہ ہو کر میدان جنگ سے ہٹنے لگی۔ یہ میدان جہاد سے ہٹ جانا اگرچہ ہنگامی اور سرسری اور وقتی اور سراسیمگی کا نتیجہ تھا، خدا نخواستہ اسلام سے پھر جانے کا کوئی شبہ یا وسوسہ بھی نہ تھا، لیکن حق تعالیٰ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک ایسی پاک باز فرشتہ خصلت جماعت بنانا چاہتا ہے جو دنیا کے لیے نمونہ عمل بنے، اس لیے ان کی ادنا لغزش بھی سخت قرار دی گئی۔ نزد یگاں را بیش بود حیرانی، ان کے لیے میدان جنگ چھوڑنے پر ایسا خطاب کیا گیا جیسے اسلام چھوڑنے پر کیا جاتا ہے، اور سخت عتاب کے ساتھ اس بنیادی مسئلے پر تنبیہ کی گئی کہ دین و عبادت اللہ کے لیے اور جہاد اسی کے لیے ہیں جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ اگر بالفرض یہ خبر صحیح بھی ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بہرحال یہ تو ایک دن ہونا ہی ہے، اس پر ہمت ہار بیٹھنا اور دین کا کام چھوڑ دینا ان حضرات کے شایان شان نہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا، وما محمد الا رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ جو ہے وہ ہمارا ہے 275 کی 5ویں قسط،
275 کی 5ویں قسط وہ آخری ہوگی آج کے لحاظ سے، وہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تبلو دہلو بوک کو سکتا ہوا ڈر سے، ایک بار اڑا تاج ہما شاہوں کے سفر سے، خنجر گر کھل کھل کے شجاعوں کی کمر سے، تائب ہوئے مریخ و زحل فتنہ و شر سے، خورشید و مہ نو نے کہا چرخ بری پر، اب کھول کے رکھ دو سپر و تیغ زمیں پر، ہیبت سے ہے نا قلعہ افلاک کے در بند، جلاد فلک بھی نظر آتا ہے نظر بند، واہ ہے کمر چرخ سے جوزا کا کمر بند، سیار ہے غلطاں صفت طاہر پر بند، انگشت عطارد سے قلم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔